عیسوی کا واقعہ ہے. ایک طرف جو کفار مکہ تھے وہ 1000 تھے، ایک طرف جو مسلمان تھے وہ 313 تھے، اور یہ ٹوٹل تھے. کفار مکہ ٹوٹل نہیں تھے، کفار مکہ تو 1000 لڑنے آئے تھے، باقی مکے میں تھے، لیکن مسلمان جتنے تھے وہ ٹوٹل تھے بدر کے میدان میں. اور جانے سے پہلے بہت مختصر میں بیان کروں گا، بہت طویل واقعہ ہے، جنگوں کے واقعات جانتے ہی ہیں. مختصراً اس میں مسلمانوں کی محبتیں اور ان کا ذوق اور ان کا جذبہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کا ارادہ کیا، جب مجبور کیا گیا، ورنہ حضور نہ جنگ کرتے، مجبور کیا گیا، بری افواہ پھیلائی گئی کہ مکے سے جو ابو سفیان کفاروں کا مال لے کر شام جا رہے تھے، اس مال کو مسلمان لوٹنے جا رہے ہیں. اس لیے مکے سے کافروں کا ایک ٹیم 1000 کی لے کر کے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، یہ سب لوگ آ گئے. اتنے لوگ آ گئے لڑنے کے لیے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو جمع فرمایا، اور ان کو جب جمع فرمایا تو مشورہ کیا کہ یہ بتاؤ، مہاجرین اور انصار جو مکے سے آئے تھے اور جو مدینے میں ملے، یہ سارے لوگ مل کر کے بتاؤ کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، کریں یا نہ کریں؟ چلیں گے آپ لوگ کہ نہیں چلیں گے؟ تو جتنے مہاجرین تھے جو مکے سے گئے تھے، انہوں نے تو کہا کہ ہم چلیں گے، فدا کا امی بابی یا رسول اللہ. مگر جو مدینے کے تھے وہ خاموش رہے. جب وہ خاموش رہے تو حضور انتظار کرتے رہے. اتنے میں حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور ان کا جواب سنیے. چند جملے صرف سنیے صحابہ کی کہ انہوں نے کیسے کیسے جواب دیے حضور کو. جھلکیاں پیش کر رہا ہوں. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی موسیٰ کی قوم تھوڑی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم کوئی موسیٰ کی قوم تھوڑی ہے. جب فرعون سے لڑنے کی نوبت آئے تو قوم بولے اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاعدون، تم لڑو، تمہارا رب لڑے. ہم بیٹھے. یہ موسیٰ نے جب کہا تھا اپنی قوم سے کہ چلو فرعون سے جنگ کرتے، حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا تم لڑو، تمہارا خدا لڑے، تم لڑو، تمہارا رب لڑے. ہم بیٹھے ہیں یہاں پر تماشا دیکھیں گے، تم جا رہے ہو. حضرت سعد بن عبادہ کہتے یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہے، مختار کائنات کی امت ہے ہم. یا رسول اللہ، آپ تو جنگ کی بات کرتے ہیں. اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑا کرتے اور آپ کہتے کہ تمہیں چھلانگ لگا جاؤ، خدا کی قسم ایک پل میں سوچوں گا نہیں، چھلانگ لگا جاؤں، سوچوں گا چھلانگ لگا جاؤں گا. یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں جنگ کے لیے. جنگ میں تو صرف جنگ میں تو دو باتیں ہیں، یا تو مر گیا یا بچ گیا، یا تو کٹ جاؤں گا یا بچ جاؤں گا. تو بچ بھی سکتا ہوں، سمندر میں صرف مرنا ہے، مگر یا رسول اللہ ہم وہاں بھی تیار ہیں. حضرت سعد بن عبادہ کا یہ جواب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیں لگا رہے ہیں، صفیں کھڑی کر رہے ہیں، فوجی دستہ تیار کر رہے ہیں، جس میں سے صرف 70 فوجی ہیں، باقی سارے لوگ فوجی نہیں ہیں، بغیر سیکھے ہوئے لوگ، بغیر ہتھیار چلانا جاننے والے لوگ، بزرگ بھی ہیں. اور اس سب میں مزے کی بات یہ ہے، حضرت معاذ اور معوذ نام کے 2 بچے بھی موجود ہیں، اور وہ دونوں بچے سب میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سنیں گے آپ کو مزہ آئے گا. دونوں بچے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے جو بڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جب اس کے پاس پہنچے تو حضور نے اس پہ جیسے ہی نظر فرمائی، اس نے اشارہ حضور کا سمجھ لیا کہ حضور مجھے چھوٹا کہہ کے نکال دیں گے. اور جب اتنا سمجھا تو اس بچے نے پنجوں کی انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ، میں چھوٹا نہیں ہوں، جتنے فوجی آپ نے تیار کیے کندھوں سے بڑا ہو رہا ہوں، میں ساتھ میں چلنے کو تیار ہوں. حضور اور آگے بڑھے، اس کے آگے اس سے چھوٹا بچہ موجود ہے، اور جب اس سے چھوٹا بچہ موجود، حضور فرماتے ہیں اس کو تو لے لیا گیا مگر تو نہیں جائے گا. یہ تو جا رہے مگر آپ نہیں جائیں گے. اس بچے نے کہا یا رسول اللہ، یہ بات صحیح ہے کہ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، یہ قد میں مجھ سے بڑا ہے، مگر یا رسول اللہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ طاقت میں اس سے زیادہ ہوں. اور جنگ میں عمر کی ضرورت نہیں ہے، نہ قد کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. یا رسول اللہ جو میرے پاس ہے، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کشتی کرا لیجیے. خدا کی قسم پیغمبر اسلام نے اجازت دے دی. دونوں بچے آمنے سامنے میدان میں مقابلے کے لیے آ گئے. دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں ہاتھ میں آتے ہیں. ہاتھ ملتے ہی چھوٹے کی نگاہیں بڑے سے جب ملتی ہے، بڑا چھوٹے کی نگاہیں پڑتا ہے. نگاہیں کہہ رہی تھی، گویا ہو رہی تھی کہ اے میرے بھائی، میرے تم کو قبول کر لیا گیا ہے حضور کی بارگاہ میں، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، سنت کے لیے، شریعت کے لیے، مگر مجھے نکال دیا جائے گا. آج طاقت مت
ساتھ جب لڑنا ہے تو تو ہار جانا تو قبول ہو ہی چکا ہے. اگر پلٹ دیا تجھے, پٹک دیا تجھے, تو بازی میرے ہاتھ لگ جائے گی. جنگ میں میں بھی چلا جاؤں گا, جنگ میں میں بھی چلا جاؤں گا. اور اللہ کشتی ہوتی ہے اور کچھ دیر برابری ہوتی ہے, چھوٹا والا بڑے کو چت کر دیتا ہے. سرور کائنات اسے بھی لے لیتے ہیں, میدان کارزار میں پہنچتے ہیں. 16 رمضان المبارک ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان کی رات میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, عرض کرتے ہیں پروردگار میری پوری عمر کی کمائی 313 ہے. پروردگار پوری زندگی کا سرمایہ 313 ہے. یہ مکمل اسلام 313 ہے, یہ مکمل قرآن 313 ہے, یہ مکمل شریعت 313 ہے. اے پروردگار اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو اسلام مٹا دیا جائے گا, قرآن مٹا دیا جائے گا, سجدے اٹھا دیے جائیں گے, نماز کون پڑھے گا, سبحان ربی الاعلیٰ کون کہے گا. پروردگار اگر آج یہ بچ گئے تو قیامت تک اسلام چلے گا, اور اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو سمجھ لو ان کی ہلاکت اسلام کی ہلاکت ہے. پروردگار کی بارگاہ میں روتے ہیں, گر گراتے ہیں, ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. اللہ جب ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں میرے سرکار فرماتے ہیں اس صحابہ کو دیکھو پروردگار کی غیبی مدد آ چکی ہے, پروردگار کی مدد آ رہی ہے. جب پہلا جھونکا آتا ہے اس ہوا کے ساتھ حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل امین ہوں, 5000 فرشتوں کا لشکر لے کر کے آپ کی حمایت کے لیے, آپ کی مدد کے لیے, آپ کی نصرت کے لیے آ چکا ہوں. دوسرا جھونکا آتا ہے, دوسرے جھونکے سے سرکار فرماتے ہیں اب تم کون آئے ہو, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں میکائیل ہوں, 3000 فرشتوں کا لشکر لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے ساتھ اور نہتے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے کو تیار ہے. تیسرا جھونکا آتا ہے اور اس تیسرے جھونکے کے ساتھ حضرت اسرائیل آتے ہیں اور حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ملک الموت ہوں. حضور فرماتے ہیں تمہیں کس نے بلایا تھا, تمہیں تو آنے کی اجازت نہ تھی, ہم نے کہا کہ تم سے تو کوئی مدد طلب نہیں کی تھی. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جبریل آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے, میکائیل آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے. یا رسول اللہ آپ کی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے جبریل اور 5000 فرشتے, میکائیل اور 3000 فرشتے آئے ہیں. اور یا رسول اللہ میں تو آیا ہوں اپوزٹ پارٹی کے لیے, میں تو دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تو دشمنوں کے لیے آیا ہوں, دشمنوں کے لشکر میں کھڑا ہو جاؤں گا. پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے اے اسرائیل جاؤ تم دشمنوں کے لشکر میں کھڑے ہو جاؤ, میرا محبوب جس کی طرف اشارہ کر دے روح نکال دو. اس کی روح نکال لو. اور میرے آقا نے ایک دن پہلے ہی پورے میدان میں کیاریاں بنا دی, لکیریں کھینچ دی, یہاں پر عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا. اور یہی وہ جنگ ہے جس میں اسلام کا سب سے بڑا خطرناک دشمن فرعون ابو جہل مارا گیا.